میرے دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان جو تکلیف میں ہے، کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے یا کسی خاص بیماری میں مبتلا ہے، تو ہم اس کو کیا سمجھے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ آزمائش؟ کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اگر آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے ماتحتوں پر، کمپنی کے ملازمین پر، یا کسی کا زمین قبضہ کیا ہوا ہے اپنے رشتہ داروں میں یا غیر رشتہ داروں میں، یا آپ فحاشیوں کے کاموں میں مبتلا ہیں، سوشل میڈیا پر فحاشی پھیلا رہے ہیں، یا سوشل میڈیا کے علاوہ آپ فحاشی کاموں میں مسلسل مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس تکلیف میں آپ اس وقت ہے، جو بیماری آپ کو لاحق ہے، جس مقدمے میں آپ پھنس گئے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ یاد رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک خوشخبری بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں اب بھی آپ کے پاس توبہ کرنے کا چانس ہے، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے یہ جو عذاب ہے، اسی میں آپ توبہ کریں، ظلم سے، فحاشی سے اور دیگر قتل و غارت سے، تو آپ سے یہ عذاب ٹل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نمازی بھی ہے اور دیگر معاملات بھی آپ کے اچھے ہیں، ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، انسان ویسے گناہ گار ہے، لمحہ لمحہ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ آپ فحاشی میں مبتلا نہیں، کسی کا زمین ہڑپ نہیں کیا ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، یعنی آپ بڑے گناہوں کا مرتکب نہیں ہے، تو پھر بھی آپ پر جو یہ تکلیف ہے، تو اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ یہ عذاب نہیں، اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن بندے کے لیے اپنے ہاں جنت میں اعلیٰ مقام بنا رکھا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ مقام مقرر کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے عمل سے ممکن نہیں ہوتا، یعنی وہاں پہنچنا عمل سے ممکن نہیں، نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے اپنے مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، اور آزمائشوں کی وجہ سے جب یہ صبر کرتا ہے تو بالآخر اللہ رب العزت اس مقام تک ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر یہ آپ کے لیے آزمائش حقیقت میں اعلیٰ مراتب، اعلیٰ درجات کے لیے ایک ذریعہ ہے۔